مظلوموں کے انصاف کے لیے قاضی مقرر فرما کر امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم فرمایا اور مجرموں کے لیے جیل خانے کا قیام آپ ہی کے دور میں ہوا۔ آمد و رفت کے لیے متعدد جگہ سڑکوں کا جال بھی بچھایا گیا۔ پیغامات کی ترسیل کے لیے محکمہ ڈاک کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ اپنے احکام پر بڑی سخت نظر رکھتے تھے۔ بڑے بڑے گورنروں کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں۔ آپ جب کسی شخص کو کہیں کا ولی اور گورنر بناتے تو اس سے یہ قول قرار کر لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا، کیوں نہ کہ اس وقت اس پر سواری سے آدمی میں مغروریت آ جاتی تھی۔ اعلیٰ درجے کا کھانا نہیں کھائے گا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، حاجت والوں کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرے گا اور دروازے پر کوئی دربان کھڑا نہیں کرے گا۔ اس قول و قرار کے بعد آپ کسی کو صوبہ کا گورنر بناتے تھے۔ اس سلسلے میں حاکم ایاز کے تعلق سے آپ کو پتہ چلا کہ وہ باریک کپڑا بھی پہنتے تھے اور دروازے پر پہرے دار بھی رکھتے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ کو وہاں بھیجا اور ہدایت کی کہ انہیں جس حالت میں پاؤ پکڑ کر لے آؤ۔ محمد مسلمہ مصر پہنچے۔ پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ بازار میں ہیں۔ آپ وہاں پہنچے اور انہیں اسی حالت میں پکڑ کر دربار خلافت میں لا کھڑا کیا۔ آپ نے انہیں کمبل کا کرتا پہنا کر بکری کا ایک ریوڑ دے دیا اور فرمایا، جاؤ بکریاں چراؤ، تم انسانوں پر حکومت کے لائق نہیں ہو۔ آپ کے اس دبدبے کی وجہ سے پوری مملکت اسلامی میں ایسا امن و امان تھا جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ امام شبلی فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی کو کسی صوبہ کا صوبیدار بناتے تو پہلے اس کے تمام اثاثہ اور تمام مال کی فہرست تیار کروا لیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے پایہ کے صحابی ہیں۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہوتا ہے، مگر فاروق اعظم کے پاس جب ان کے اثاثہ کی فہرست پہنچی تو آپ نے ان کے سارے مال کے 2 حصے کیے، ایک انہیں لوٹا دیا اور دوسرا بیت المال میں جمع فرما دیا۔ آپ رات کے سناٹے میں شہر کا گشت بھی فرمایا کرتے تھے تاکہ رعایا کی صحیح خبر گیری ہو سکے۔ آپ کے زمانۂ خلافت میں ایک بار سخت قحط پڑا۔ آپ نے بارش کے لیے نماز استسقاء ادا فرمائی اور بعد نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، ہم تیرے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر عرض کرتے ہیں کہ ہم سے قحط اور خشک سالی دور فرما اور ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ ابھی دعا مانگ کر ہم گھر بھی نہیں پہنچ پائے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جو لگاتار کئی دنوں تک ہوتی رہی۔ اس طرح آپ نے حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر آج کے لوگوں کو وسیلہ کی اہمیت سمجھا دی۔ کاش لوگ فاروق اعظم کے اس نقش کو اپنا لیں تو فرقہ بندیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی طرح مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قحط میں ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس میں جا کر بارش کے لیے عرض کیا تو آپ نے اسے خواب میں بشارت دی کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ بارش ضرور ہوگی، وہ دانائی اختیار کریں۔ جب اس آدمی نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ رو پڑے
اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا رب، جہاں تک ممکن ہے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ جہاں آپ رعایا کو سکھی دیکھنا چاہتے تھے اور ہر طرف ہریالی لانا چاہتے تھے، وہیں آپ کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے صرف گزارا تک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ایک صحابہ کرام نے خصوصاً حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں یہ مشورہ کیا کہ آج جب کہ مدینہ میں ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر فرد خوشحال ہے، ایسے میں حضرت عمر کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے وظیفے میں کچھ اضافہ کر لیں۔ مگر آپ تک بات کیسے پہنچائی جائے؟ آپ کے دبدبے کی وجہ سے لوگ ہمت نہ کر سکے کہ آپ سے سیدھی گفتگو کریں۔ بالآخر آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تک یہ بات پہنچائی گئی، کیوں نہ کہ آپ جہاں امیر المومنین کی بیٹی تھیں، وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ام المومنین کے منصب پر بھی فائز تھیں۔ جب ام المومنین نے اپنے باپ فاروق اعظم سے اس کا تذکرہ کیا تو یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس طرح لوگوں کی فرمائش کے باوجود آپ نے اپنے وظیفے میں کچھ بھی اضافہ منظور نہیں کیا۔